جہاں ہم ڈپلومیسی میں آگے بڑھ رہے تھے، اب ہم اس کو یہ بھی کہیں کہ فائنینشیل ڈپلومیسی بھی تھی، جس کے بعد کوئی ڈپازٹ کیسے سے آیا ہے سعودی عرب سے آنے والا، اس کے بعد کچھ چیزیں بہتر ہوئیں، اور سب سے امپورٹنٹ آبنہ ہرمز کھلنے کے بعد فوری عالمی مارکیٹ میں تیل کی قیمتوں کے بعد کیا سچویشن پوری دنیا کی مارکیٹ کے ساتھ پاکستان میں بھی بہتری کو نظر آئے گی؟ جی بہت شکریہ۔ پاکستان کی معیشت کا دار و مدار قطر سے آنے والی گیس پہ بھی ہوتا ہے۔ جو ایل این جی سپلائیز قطر سے آ رہی ہیں، اس صورتحال کے نتیجے میں یعنی آبنہ ہرمز کے کھلنے کے بعد اس گیس کی سپلائی میں بھی بہتری آئے گی۔ اور پھر ایک اور پہلو جس پہ بہرحال ابھی قبل از وقت کچھ کہنا ہے، لیکن امید لگائی جا سکتی ہے کہ جنگ کے بعد ایران میں بڑے پیمانے پر ترقیاتی کام بھی ہوں گے اور انہیں امپورٹس کی بھی ضرورت ہوگی، اور کئی ایسے شعبے ہیں جن میں پاکستان وہاں پہ اپنی ایکسپورٹس بھی کر سکتا ہے۔ فرحان بخاری صاحب، ایک چیز جو امپورٹنٹ ہے کہ پاکستان بھی ایران کے ساتھ اس طرح سے تجارت نہیں ہے، معاشی پابندیاں ایران کے اوپر بھی ہیں، تو کیا اس ساری سچویشن کے بعد وہ ایران پر پابندیاں ہٹیں گی اور پاکستان اور ایران کے ساتھ جو گیس کے معاہدے ہیں جو آج تک آگے نہیں بن پائے ہیں، کیا کوئی تیل کے معاملات ہیں، پاکستان کی باقی ٹریڈ ہے، کیا اس میں ہم آگے جا سکتے ہیں یا وہ جو پابندیاں ہیں وہ بھی برقرار رہیں گی؟ وقت ہے، لیکن جس قسم کے معاہدے کی اطلاعات آ رہی ہیں اس میں بہت تعجب ہوگا اگر پابندیاں نہ اٹھیں، کیونکہ امریکہ کی طرف سے تو اب یہ پیغام آ رہا ہے کہ جو تصفیہ ہوا ہے، جو نیا معاہدہ ہونے چلا ہے، جی اس کے نتیجے میں ایران کے اوپر ایٹمی پابندیاں بھی ہوں گی، اور یہ پابندیاں وہ ہوں گی جو کہ ایران نے جنہیں تسلیم کر لیا ہے۔ تو اگر اس قسم کی ایک صورتحال ہوتی ہے، ایسی پابندیاں یعنی اس قسم کی سمت میں جاتے ہیں معاملات، تو پھر پابندیاں اٹھنے کا یا پابندیاں نرم ہونے کا امکان تو بڑا واضح ہوگا۔ صحیح سر، نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ پاکستان کی تجارت ویسے بھی کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، ایسٹرن بارڈر ویسے بھی ہمارا اس طرح سے نہیں ہے۔ اگر ایران کے ساتھ پاکستان کی تجارت اگلے آنے والے دنوں میں ہوتی ہے، جس کا آپ ذکر کریں کہ اگر پابندیاں ہٹتی ہیں، تو پاکستان کے لیے آئل، گیس، بجلی کے ساتھ ساتھ پھر باقی ٹریڈ، تو پاکستان کی معیشت کو تو بہت بوسٹ مل سکتا ہے۔ جی بالکل، آپ صحیح کہہ رہے ہیں۔ کم سے کم اس قسم کی توقع تو ہمیں رکھنی چاہیے۔ صحیح گو کہ یقینی طور پہ یہ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، کیونکہ یہ جو تفصیلات ہوں گی اس اگریمنٹ کی، جس کی اطلاعات آ رہی ہیں کہ یہ اگریمنٹ ایک ہونے چلا ہے امریکہ اور ایران کے درمیان، جو تفصیلات ہوں گی اس سے پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ اس معاہدے کی نوعیت کیا ہوتی ہے، اور اس سے پاکستان جیسے اہم ملک کو کتنا فائدہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کا ڈپلومیٹک پروفائل، سفارتی پروفائل حالیہ دنوں میں خاص طور پہ جو ہمارے آرم فورسز کے چیف ہیں، جی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر، ان کی جو ایکٹیویٹی، ان کا جو رول رہا ہے سارے کے سارے قصے میں، اس کے نتیجے میں پاکستان کو بہت زیادہ اچھی ریکگنیشن ملی ہے، اور یہ بہت عرصے کے بعد ہوا ہے کہ پاکستان کے بارے میں دنیا میں کئی جگہوں پہ تعریفیں ہو رہی ہیں، اور بالکل۔ یہ ایک اچھی ایک چیز ہے، اسے ہمیں اس کا خیر مقدم کرنا چاہیے۔ اچھا، اس خیر مقدم کے ساتھ سر ڈپلومیسی، ملٹری ڈپلومیسی، اس کو ہم کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں ان فیوچر فائنینشیل ڈپلومیسی میں؟ ایک تو ایک اچھا اقدام، $2 بلین ڈپازٹ ہوئے ہے پاکستان میں، اس کے ایک بہتری آئی، لیکن اس کو کنورٹ کیسے کیا جا سکتا ہے فائنینشیل ڈپلومیسی میں؟ ایک تو بڑی واضح بات یہ ہے کہ صدر ٹرمپ نے حالیہ دنوں میں، حالیہ ہفتوں میں پاکستان کی جو مدد امریکہ کو فراہم ہوئی ہے اس کی انہوں نے بہت تعریف کی ہے، اور ایک سے زیادہ دفعہ کی ہے۔ تو نتیجتاً ہمیں ایک تو کوشش یہ کرنی چاہیے کہ صدر ٹرمپ نے جو ٹیرف لگایا تھا، جو ڈیوٹیز لگائی تھیں مختلف ممالک پہ، پاکستان پہ گو کہ دوسرے ممالک کے مقابلے میں پھر بھی کم ڈیوٹیز ہیں، لیکن ڈیوٹیز اپنی جگہ پہ ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم امریکہ سے کسی طرح اپنا ڈیوٹی فری ایکسیس اگر ساری برآمدات کے لیے نہیں منوا سکتے تو کم سے کم ایک حصے کے لیے منوا لیں۔ اس سے ملک میں صنعت کا پہیہ خاص طور پہ چل پڑے گا،
اور اگر ہم اپنی زراعت کی بھی اصلاح کریں تو ہو سکتا ہے کہ کموڈیٹی سیکٹر میں ہمیں ایک اچھی شروعات ملیں اگر ہماری فصلیں بہتر ہونا شروع ہوتی ہیں، کچھ خاص طور پہ کچھ ایسے شعبوں میں جہاں پہ دنیا میں مانگ بھی ہے، تو یہ ایک اچھا قدم ہوگا۔ تو بخاری صاحب، اس حکم آنے کے بعد بڑی یہ کوششیں ہوئیں کہ ایف ڈی آئی کے اوپر کام کیا جائے، مختلف 4 سیکٹرز بھی بنائے گئے کہ وہاں فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے اوپر کام کیا جائے۔ اس سارے عمل کے بعد پوری دنیا کا پاکستان میں اعتماد بھی ہو رہا ہے، نظریں بھی ہو رہی ہیں، تو کیا اس میں بھی فائدہ ہوگا کہ کل وہ آنے والے وقت میں کوئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی شروع ہو پائے؟ فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کے لیے دیکھیں وقت درکار ہوتا ہے، اور ایف ڈی آئی کو ایک دم سے نہیں لایا جا سکتا۔ پاکستان ایک ایسے خطے میں ہے، خاص طور پہ افغانستان کے حوالے سے جو ہمارے سیکیورٹی کے معاملات، اس کی دنیا میں تشہیر جیسی ہوئی ہے، اس کا پاکستان کو نقصان ماضی میں تو پہنچا ہے، جی لیکن اب اگر ہم کچھ کنسیشنز امریکہ سے خاص طور پہ منوا لیتے ہیں، اور خاص طور پہ ڈیوٹی فری ایکسیس کا اگر ہمیں کوئی صورتحال مل جاتی ہے، تو جن شعبوں میں ہمیں ڈیوٹی فری ایکسیس ہوگی، پھر ان شعبوں کو ہم مارکیٹ بھی کر سکتے ہیں، اور بیرونی سرمایہ کاروں کے پاس جا کر یہ کہہ بھی سکتے ہیں کہ اس وقت ایک ایسا موقع ہے، پاکستان میں آئیں، سرمایہ کاری کریں، اور یہاں سے اپنی پروڈکٹس کو امریکہ جیسی اہم مارکیٹ میں ایکسپورٹ کریں۔ چونکہ یہ ڈیوٹی فری ایکسیس اگر مل جاتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا سرمایہ کاروں کے لیے ایک بہت بڑا انسینٹیو کہہ لیجئے یا پلس سائن ہوگا۔ اچھا سر، آخر میں کہ جل کی قیمتیں کم ہوئی ہیں، کیا واپس اسی قیمتوں پہ پاکستان میں تیل آ سکتا ہے؟ کیا پاسبلٹی ہے؟ دیکھیے آنا تو چاہیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر قیمتیں کم ہو جاتی ہیں اور اس کے نتیجے میں حکومت قیمتیں کم نہیں کرتی اور بڑے پیمانے پہ کم نہیں کرتی، تو یہ ہمارے عوام کے ساتھ ایک بہت بڑی زیادتی ہوگی۔ ماضی میں بھی حکومتی پالیسی پہ تنقید تو ہوئی ہے کہ جہاں پہ بین الاقوامی سطح پہ تیل کی قیمت جتنی کم ہوئی، وہ ساری کی ساری اپنے لوگوں کو، اپنے کنزیومرز کو پاس آن نہیں ہوئی۔ تو میرے خیال میں ہمیں اس کو بہت باریکی سے دیکھنا چاہیے، اور جو مختلف گروپس ہیں، مختلف انفلوئنسرز ہیں، خاص طور پہ میڈیا بھی شامل ہیں، اس کے بارے میں بات کرنی چاہیے، اور حکومت کو یہ یاد دہانی کروانی چاہیے کہ یہ دنیا میں اگر ایک ٹرینڈ بدلا ہے، ایک سمت نئی سامنے آئی ہے جس سے لوگوں کا بھلا ہو سکتا ہے، تو پھر وہ آپ کیوں نہیں کرتے؟ آپ جتنا جلدی ہو سکے وہ کریں۔ وہ ضروری ہے۔